بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے خبیث روح کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے لوگوں کی، مشرکین کی اور کافروں کی روح نکلنے کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ بدبختوں کی موت کے وقت سیاہ اور خوفناک چہرے والے فرشتے اس کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس پر وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو گرجدار اور خوفناک آواز کے ساتھ اس فاسق اور فاجر کو حکم دیتا ہے کہ اے خبیث روح، باہر نکل، اور اس کی روح اس کے پورے جسم میں خوف سے بھاگتی پھرتی ہے، کیونکہ وہ اس جسم کو نہیں چھوڑنا چاہتی۔ موت کا فرشتہ نہایت سختی کے ساتھ اس روح کو بدن سے نکالتا ہے۔ مفسرین کے نزدیک ایسے شخص کی روح نکلتے ہوئے تکلیف کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جیسے کسی ململ کے کپڑے کو کانٹے دار جھاڑی کے اوپر سے گزارا جائے، یعنی ایک نہایت تکلیف دہ مرحلے کے بعد ایسے شخص کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ موت کے فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس کی آمد پر آسمانی فرشتے نہایت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ فرشتے اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور سرتابی کی، اس کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے، اور گناہ کاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال سجین میں لکھ دو، جو زمین میں سب سے نچلی سطح پر ہے، چنانچہ اس کی روح وہیں پھینک دی جاتی ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں، یا اس کو ہوا نے دور دراز جگہ میں لے جا کر پھینک دیا، پھر اس کی روح اس کی قبر میں اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، جہاں عذاب قبر اس کا منتظر ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو آپ دیدہ ہو جاتے اور اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان سے پوچھتے ہیں کہ آپ جب قبر کو دیکھتے ہیں تو اتنے آپ دیدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے، اگر یہ مرحلہ آسان ہو جائے تو اللہ رب العزت آخرت کے تمام مراحل آسان فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ رب العزت کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسانوں کو قبر میں مردے کے ساتھ پیش آنے والے واقعات دکھا دیے جائیں تو لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قرآن کریم میں 30 آیات والی ایک سورت ہے جس کو روزانہ پڑھنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ سورہ مبارک اللہ رب العزت سے سفارش کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے اس شخص کی مغفرت کے لیے تکرار کرے گی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس شخص کی مغفرت فرما دے گا۔ اس سورت مبارکہ کا نام ہے سورۃ الملک۔ سورۃ ملک کی تلاوت کو معمول بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کو یاد کرنے کی ترغیب دیں۔ اکابرین کا معمول تھا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ عذاب قبر سے بچاؤ کے لیے اس دعا کو اپنا معمول بنائیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔
اے اللہ بلا شبہ میں عذاب جہنم اور عذاب قبر سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔